مکانوں
تولا مکان دیکر جے دیوے گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا جے دیوے گالیاں کوئی جواب وچ مسکرا دینا دعاواں دینیاں اسنوں دعاواں دینیاں اسنوں اے عادت مصطفیٰ دی مکان تولا مکان دیکر نبی دے پیار وچ واری نواز حیدر نے خیبر وچ نبی دے پیار وچ واری نماز حیدر نے خیبر وچ علی دے بندگی یارو علی دے بندگی یارو زیارت مصطفیٰ دی مکان تولا مکان دیکر حکومت مصطفیٰ دی مکان تولا مکان دیکر بعد از حمد و صلات برادران اسلام سامعین دی وقار اللہ رب العزت کا کروڑا شکر ہے جس کے فضل سے جس کی توفیق سے آج ہم پھر یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس رب کائنات کا اس کے پیارے حبیب کا ذکر سن سکیں سنا سکیں اور اس کا ایک مقدس فریضہ سے انجام دے سکیں میرا مالک میرا آپ سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اس رب کی بندگی کرنا اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے برادران اسلام میں اپنے معروضات کی طرف جانے سے پہلے ایک ضروری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں نے عموماً دیکھا ہے جہاں کہیں پہ محافل ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ایک چیز کا اکثر خیال نہیں رکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن حکیم تلاوت کیا جا رہا ہو تو احباب جو ہیں وہ آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسے مواقع پر جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو سلام کرنا مکروہ ہو جاتا ہے جب تلاوت قرآن ہو رہی ہو تو اللہ کی طرف سے فرض یہ ہے کہ اسے سنا جائے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن حکیم کو تلاوت کیا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنو وَأَنصِتُوا لَهُ اور اس کے لیے خاموش رہو اور اگر تم قرآن حکیم کو اس طرح سنو گے قرآن حکیم کی یہ تعظیم کرو گے اس کے لیے خاموش رہو گے اسے غور سے سنو گے تو تمہارا رب تمہیں انعام کیا دے گا فرمایا لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن حکیم کو تم غور سے سنو گے اس کے لیے خاموش رہو گے اس کی تعظیم و تکریم کرو گے تو اس کے صلہ میں تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا لیکن عموماً دیکھا یہ ہے کہ ہمارا دستور کچھ اور ہے کہ ہم باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھا کیجیے پھر اسی طرح جب آذان ہو رہی ہے تو آذان میں بھی لازم یہ ہے کہ خاموشی سے اسے سنا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آذان کے دوران گفتگو کرے اور دنیاوی باتیں کرے فرمایا اس کے اس دنیا سے ایمان سے خالی جانے کا
اس بات کا خوف ہے کہ مرتے ہوئے اس کا ایمان چھن جائے گا، اس لیے اس بات کو ہلکا اور معمولی نہ سمجھا جائے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو دنیاوی باتیں نہ کی جائیں اور خاموشی سے اذان کو سنا جائے، کیونکہ یہ وہ پکار ہے جو اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف آپ کو بلانے والی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے درمیان دنیاوی گفتگو کرتا ہو اس کے دنیا سے ایمان سے خالی جانے کا خوف ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں اذان ہو رہی ہو خود بھی خاموش ہو اور اپنے گرد و پیش میں باتیں کرتے لوگوں کو بھی خاموش رہنے کی تلقین کیا کریں، کیونکہ یہ بات جسے ہم بڑا ہلکا سمجھتے ہیں یہ اتنی ہلکی نہیں ہے، اور انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر کوئی انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اگر وہ ایمان سے خالی ہے تو اس کے خاتمے کا اعتبار کرتے ہوئے اسے کفار کے ساتھ رکھا جائے گا، نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جاتے ہوئے ایمان سے خالی ہو کے گیا ہے، ایمان سے محروم ہو کے گیا ہے۔ اس لیے یہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، جب کوئی اذان ہو رہی ہو خود بھی خاموش رہا کریں، پر بلا تفریق کس کی؟ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے تو یہ ہماری سنیوں کی اذان ہو نہیں رہی ہے، یہ اذان فلاں مسلک کی ہو رہی ہے، یہ فلاں مسلک کی ہو رہی ہے۔ اذان جب بھی ہو کوئی بھی دینے والا ہو، آپ نے یہ سننا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہا ہے، بھلائی کی اور کامیابی کی دعوت دے رہا ہے، وہ آپ کو اس بات کا گواہ بنا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ آپ کو اس بات کا گواہ بنا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب کوئی بھی شخص اذان دے رہا ہو تو اذان کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے لیے خاموش ہوا جائے اور اسے خاموشی سے سنا جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کے سامنے اپنے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ